السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نمازیں قضائے عمری کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو قضائے عمری کسے کہتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے؟ جب تک ذمے پر فرض باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر مان لیجیے آپ کے اوپر کوئی فرض نماز جو ہے باقی ہے تو اس کو پہلے پڑھنا کیا ضروری ہے؟ تو جب تک کیا کوئی بھی نفل یا کوئی بھی قبول نہیں ہوگی، پہلے کیا فرض ہمیں پڑھنی ضروری پڑے گی۔ لہٰذا قضا نمازیں نوافل سے اہم ہے۔ جو نماز قضا ہو جاتی ہیں، فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، وہ نوافل سے اہم ہے۔ پہلے اس کو ادا کریں، پھر آپ نوافل کو پڑھیں گے۔ ایک دن رات میں مع وتر عشاء 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ہم فرض کی بات کر رہے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کے 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر، کل 20 رکعتیں ہوئیں۔ جس پر بہت سی نمازیں قضا ہوں، اس کے لیے جلد ادا ہونے کے لیے صورت یہ ہے کہ 3 اور 4 فرض رکعتوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں بجائے الحمد شریف کے 3 بار سبحان اللہ کہے، اور رکوع و سجود میں صرف ایک بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینا کافی ہے۔ مان لیجیے کسی کے ذمے میں جو ہے بہت ساری قضا نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مان لیجیے 4 رکعت والی نماز ہے، تو 4 رکعت والی نماز میں جو ہے اخیر 2 رکعت جو ہیں اس میں جو ہے آپ کو الحمد کی بجائے جو ہے 3 بار سبحان اللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد رکوع و سجود میں جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، اس کو آپ کو ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینا کافی ہے، پورا نہ پڑھیں۔ اور تشہد کے بعد دونوں درود شریف اور دعائے معصورہ کے بجائے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ یہ پڑھنا ہے آپ کو تشہد کے بعد، یعنی التحیات پڑھنے کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اور وتر میں بجائے دعائے قنوت کے رب اغفر لی کہنا کافی، اللہم رب اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایسا شخص جس کے ذمے قضا باقی ہے چھپ کر پڑھے کہ گناہ کا اعلان جائز ہے۔ مطلب جس کے بھی ذمے میں قضا نمازیں ہیں تو وہ ان سب نمازوں کیا کرے؟ چھپ کر نماز پڑھے۔ اب میں اس کو ایک بار اور بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے ذمے میں جو ہے بہت ساری نمازیں ہیں، قضا بہت ساری نمازیں ہیں، تو آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے آپ کو قضا پڑھنی پڑے گی، پھر نوافل۔ اس کے بعد جو ہے پورے دن میں جو ہے ہم پر جو فرض نماز ہے کل ملا کر 20 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجیے 4 رکعت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت میں تو آپ کو پوری چیزیں پڑھنی ہے۔ اگر 4 رکعت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اخیر رکعت میں جو ہے آپ کو الحمد نہیں پڑھنی ہے، بلکہ سبحان ربی کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ 3 بار آپ کو کہنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے۔ اب رکوع میں جو ہے آپ کو بھی ایک ایک بار تسبیح پڑھنی ہے، نہ کہ 3 بار۔ اس کے بعد اخیر رکعت میں جب ہم تشہد 2 رکعت میں ویسے پڑھیں گے جس سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اخیر رکعت میں جب آپ تشہد پڑھیں گے، تشہد کے بعد جو ہے آپ کو درود شریف نہیں پڑھنی ہے اور دعائے معصورہ نہیں پڑھنی، بلکہ آپ کو یہ پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ، آپ کو بس اتنا پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد جو ہے مان لیجیے آپ وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں، وتر کی نماز میں تو آپ کو سبھی پڑھنا ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم ایک بار کہنا ہے۔ جو اخیر رکعت ہوگی وتر میں، اس میں دعائے قنوت کی جگہ آپ کو رب اغفر لی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ رب اغفر لی کہنا ہے، بس اتنا کہنا ہے۔ اگر یہ بھی نہ یاد ہو تو جیسے اس کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا تو پڑھتے ہیں جب دعائے قنوت نہ ہو، اس سے بھی آسان کیا ہے جب قضا نماز میں آپ صرف رب اغفر لی کہہ دیں۔ اس سے کیا ہے آپ کی جتنی بھی قضا نماز آپ کے ذمے میں ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ سب ساقط ہو جائیں گے۔ تو بس یہ جو طریقہ تھا قضاء عمری کا، یہ میں نے وہ بتا دیا۔ اس میں اگر کوئی چیز آپ کو جو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس کو پھر سے ایک بار دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گی۔